السلام علیکم۔ میرا نام شیرین خان ہے اور میں ایک پروفیشنل لائف کوچ ہوں۔ میں بیسکلی لائف سکلز سکھاتی ہوں کہ زندگی گزارنے کے کیا گر ہیں اور انہیں کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے اور ان کے اوپر قائم کیسے رہا جا سکتا ہے۔ میں بیسکلی ایک ہاؤس وائف ہوں، گھریلو خاتون ہوتے ہوئے پارٹ ٹائم کے طور پہ یہ کام کرتی ہوں، کیونکہ جب میں اپنی زندگی کے چیلنجز سے گزر رہی تھی، جس میں کہ بچوں کے اوپر تلے، حالانکہ تھوڑے وقفے سے ہوئے تھے لیکن میری باڈی ویک تھی اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ مجھے کمزوری رہتی تھی، میں کھڑے کھڑے بے ہوش ہو جاتی تھی، کئی سال تک مجھے لو بلڈ پریشر رہا اور ہسپتالوں میں داخل ہوئی، مہنگی سے مہنگی دوائیں جو بھی اس وقت افورڈ کر سکتی تھی یا کسی طرح سے حاصل کر کے، اور کوشش کی کہ صحت یاب ہو سکوں اور کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی۔ وہ چیزیں تھیں کہ جو کہ میں نے ایک ایک کر کے سیکھیں اور ان کو بہتر کرنے شروع کیا، کوشش کی، اور ایک دم سے پھر دھڑام بڑھام کر کے ہر چیز تلپٹ ہو گئی اور میرا نروس بریک ڈاؤن ہوا۔ یہ تقریباً 22-23 سال پہلے کی بات ہے۔ تو ان ساری سچویشنز کے ساتھ اور پھر اس کے بعد میں دوبارہ پریگننٹ ہوئی اور ماشاءاللہ اب میرے 5 بچے ہیں۔ سب سے بڑی کی عمر 27 سال ہے، سب سے چھوٹی والی کی 11 سال ہے۔ یہ زندگی میں مراحل آتے ہیں، فائنینشیل ایشوز آتے ہیں، تو ہیلتھ ایشوز ہو گئے، فائنینشیل ایشوز ہو گئے، اور اس کے علاوہ ہمارے ایشوز ہوتے ہیں جو کہ ریلیشن شپ کے ہوتے ہیں، اور فائنلی جو چوتھا ایریا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزوں میں جو ایفرٹ لگ رہی ہے وہ ایفرٹ کیسے کم کی جائے۔ السلام علیکم فارحہ شبیر۔ وعلیکم السلام جناب، آپ نے کچھ سوال پوچھے ہیں، ان کا جواب میں آج اس فیس بک لائیو میں دوں گی۔ تو جی، ہوتا کیا ہے کہ لائف میں ہم جب چھوٹے ہوتے ہیں ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم جب بچپن میں کچھ ایکسپیرینس کرتے ہیں تو اس سے ہم کچھ چیزیں سیکھتے ہیں، لیکن اپنے سدھار کے جو سمجھیں کہ جرنی تھی، اس میں جو کچھ دیکھا اور سیکھا وہ یہ تھا کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اس وقت سے ہمارے اوپر کچھ چیزوں کا اثر ہوتا ہے۔ تو عام طور پر تو ہمارے یہاں گھر میں خوبصورت بیبیز کی تصویریں لگا دی جاتی ہیں کہ بچہ خوبصورت پیدا ہو، گورا پیدا ہو، وغیرہ وغیرہ، اور ظاہری خوبصورتی کے اوپر توجہ دی جاتی ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے بعد بھی جی اس کا سر گول ہو، اس سر کے اندر کیا ہے اس کو کون دیکھے گا؟ تو بیسکلی کچھ نیگیٹو ایکسپیرینسز کے علاوہ بہت سارے کچھ ایسے ٹھوس اور اچھے پازیٹیو ایکسپیرینسز تھے میرے بچپن میں، جس میں سے ایک تھا کہ میرے پیرنٹس ویژنری تھے۔ ویژنری ان دا سینس کہ ایک ایک بچہ ایک ایک نسل ہوتا ہے، اور یہ کہ بڑا ہو جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا، یہ انتہائی غلط سوچ ہے، کیونکہ ایک درخت جب ٹیڑھا ہو گیا اس کے بعد آپ اس کو کیسے سیدھا کریں گے؟ جب وہ چھوٹا ہے، کمزور ہے، یا سمجھیں کہ ادھر ادھر جا رہا ہے تو اس کی کاٹ چھانٹ کر کے جیسے پودے کی جاتی ہے اس کی آبیاری کرے تو وہ بہتر طور پہ ایک تناور درخت بنے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی درخت کے پتے اگر پیلے ہونے لگیں تو کیا اسے ہرا رنگ کرنے سے کام چل جائے گا؟ کیا وہ اس مسئلے کا حل ہے؟ یا کیا وہ مسئلہ ہے کہ درخت کے پتے پیلے ہو رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ موسم کی وجہ سے ہو رہے ہوں، خزاں کا موسم ہو، ایک نیچرل بھی تو ایک عوامل ہوتے ہیں نا۔ دوسری بات یہ کہ جڑ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جڑ میں کیا ہے۔ اگر درخت کی جڑ میں، درخت کی کھو میں ایک چوہا بیٹھا ہوا ہے یا اس کی جڑیں کمزور ہیں تو لازمی درخت پہ پھل نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح سے اگر ہمیں ایک باغ یا کھیت لگانا ہے تو زمین تیار کرنی ہوگی، یا ایسی زمین کا انتخاب کرنا ہوگا جہاں کہ وہ
صحیح طرح سے ساری چیزیں ہوں. ریگستان میں جا کے تو نہیں لگائیں گے نا. اس کے علاوہ یہ کہ بالفرض جی ایک پودا لگ گیا ایک جگہ پر، آپ بس چکے، پھر کیا کریں؟ چلو بھائی نہیں ہو رہا، بس اس نے کہا اس نے کہا، اور پتہ چلا کہ جو ایموشنل انویسٹمنٹ ارد گرد کے لوگوں کی ہو گئی، اس کی وجہ سے اب انہوں نے کہا اور بجائے اس کے کہ جو میاں بیوی کو ایک کیا جائے اور صلح کی جائے اور سمجھداری سے کام لیا جائے، پتہ چلتا ہے کہ ارد گرد کے لوگوں کی ایموشنل انویسٹمنٹ ہو گئی اور بات ختم ہو گئی. یا پھر جو بچے تھے ان کو اماں سے نہیں ملنے دیا گیا. یہ وہ واقعہ ہے جو ایک سچا واقعہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، جو میری اپنی والدہ کے ساتھ ہوا. کہ وہ 18 مہینے کی تھیں اور ان سے بڑی ایک بہن تھی. جب ان کے پیرنٹس کی طلاق ہوئی اور اس کے بعد ان کو 18 سال کی عمر کی ہونے تک ان کی والدہ سے نہیں ملنے دیا گیا. کیا آپ اس کا مطلب سمجھ سکتی ہیں کہ وہ بچی کس کرب سے گزری ہوگی؟ بڑوں کی غلطیوں کی جو خمیازہ ہے وہ بچے بھگت رہے گے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ میری امی نے جو چیز ڈیولپ کی وہ پازیٹیوٹی کی تھی. انہوں نے ایک کتاب پڑھی تھی، پولیانا اس کا نام تھا. وہ انہوں نے ہمیں بھی پڑھائی، اور ہم لوگوں کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز میں سے پازیٹیو دیکھتے کہ اچھا اس صورت میں کیا کر سکتے ہیں. اگر صورت حال کو نہیں بدل سکتے اور لوگوں کو نہیں بدل سکتے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، اس میں ایک مثبت پہلو کیسے دیکھ سکتے ہیں. لیکن دیکھیے، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. برائی کو بھی ایک حد تک سہا جا سکتا ہے، اس کے بعد نہیں سہا جا سکتا ہے. اسی طرح سے اچھائی کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اور وہ اس حد سے آگے بڑھ جائے تو پھر وہ ٹاکسک ہو جاتی ہے. جیسے کہتے ہیں نا، جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا. آپ کتنا گڑ ڈالیں گے؟ کپ بھر کے گڑ ڈالیں گے چائے ہو جائے گی؟ چائے پی سکیں گے؟ پھر وہ تو گڑ کا کپ ہوگا، پیا تو نہیں جائے گا. اسی طرح سے پازیٹیوٹی کی بھی ایک حد ہوتی ہے، ایک آپٹیمم لیول ہوتا ہے، ایک مناسب مقدار. جیسے آٹے میں نمک ہے، آپ اس کو برابری کرنے کے چکر میں جتنا آٹا لیتے ہیں اتنا ہی نمک ڈال سکتے ہیں؟ نہیں ڈال سکتے نا. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس کو کیسے لے کے چلیں. چاہے وہ آپ کے فائنانسز ہوں، چاہے وہ آپ کے ہیلتھ ایشوز ہوں، چاہے وہ آپ کے ریلیشن شپ ایشوز ہوں، چاہے وہ آپ کے ایفرٹ کے ایشوز ہوں. جس سے کہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا کہ میں تھک گئی، تو حدیث قدسی آپ نے سنی ہوگی، پڑھی ہوگی کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے. اگر تو نے مخالفت کی اس میں جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تمہیں اس میں جو تیری چاہت ہے. اور اگر تو نے سپرد کیا خود کو اس میں جو میری چاہت ہے تو میں تمہیں وہ بھی دے دوں گا جو تیری چاہت ہے، اور ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو بات یہی ہے کہ اگر ہم محسوس کر رہے ہیں اور ایکسپیرینس کر رہے ہیں کہ ہم اپنا جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں ہم تھک رہے ہیں، تو ذرا پیچھے جا کے دیکھیں کہ ہم تھک کیوں رہے ہیں، اللہ کے قوانین کیا ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. جیسے ہماری ایک بہن یہاں پوچھ رہی ہیں کہ بعض اوقات بچوں کی خاطر برداشت کرنا پڑتا ہے. اب یہ کرنا پڑتا ہے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی تو ہمیں دوسرے لوگ بولتے ہیں نا کہ بچوں کا بچپن برباد نہ ہو. تو بچپن تو اس میں بھی برباد ہو رہا ہوتا ہے جب آپ ڈپریشن کے مارے سڑ جھاڑ منہ پھاڑ ہو رہی ہوتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ بچوں کو جب ہم مار رہے ہیں
بچوں کو ہم اپنے ایموشنل ڈمپنگ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، یا ہسبینڈ کے اوپر، یا ہم اپنے اوپر زیادتی ہونے دے رہے ہیں، اس کی حد کون کھینچے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ جیسے چھوئی موئی کا درخت ہے، اس پہ ایک انگلی رکھیں تو وہ سمٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اگر ہم کلہاڑی چلائیں گے تو اس کا اثر کچھ اور ہوگا. ہر چیز کی ایک اپنا ایک ضبط اور ایک اپنا معیار ہوتا ہے جس کے تحت وہ کام کرتا ہے یا اثر لیتا ہے. بے شک بچوں کے لیے ہم بہت سارے ڈیسیجنز لیتے ہیں، لیکن ساتھ میں ہمیں بیلنس رکھنا بھی ضروری ہے کہ جس طرح بچوں کا بھلا ضروری ہے تو ہمارا اپنا بھلا بھی ضروری ہے. اگر ہم ڈپریشن میں جا رہے ہیں تو بچوں کا بیڑا غرق ویسے بھی ہو رہا ہے. لٹرلی ابھی آپ کو نہیں لگ رہا ہوگا، لیکن اگلے 10 15 20 سالوں میں جب وہ پلٹ کے ہمیں بولتے ہیں نا، تب دل روح ہر چیز کٹ کے رہ جاتی ہے. جب وہ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ ایسی ہیں اور آپ ایسی ہیں اور آپ ہمیشہ یوں کرتی ہیں، آپ کو کیا ضرورت تھی برداشت کرنے کی، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، تو صبر الگ چیز ہے. صبر کا مطلب ہے جذباتی رد عمل سے رک جانا. ٹھیک ہے، اب بات یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو لتاڑنا شروع کر دیں کہ جی میری غلطی ہے اور میں نے ہی عادت بگاڑی لوگوں کی، اور میں نے یوں کیا اور میں نے وہ کیا. اس وقت کیا سچویشن ہے، اور اس کے بعد اس سے بہتر آپ کو کیا سچویشن چاہیے، اس کا تعین کیسے ہوگا. اس کے لیے آپ اپنے ذہن کو ہلکا رکھیں، ایک کاغذ لیجئے اور اس پہ لکھیے. بالفرض آپ کاغذ پہ نہیں لکھنا چاہتی یا نہیں لکھ سکتی کہ کسی کے ہاتھ نہ لگ جائے، تو بیسٹ آپشن اماؤں کے لیے ہوتا ہے باتھ روم. لاک کر کے ٹیشو پہ لکھ لیں، پھر اس ٹیشو کو فلش کر دیں. یہ بھی ایک تھیراپی ہوتی ہے، ہائیڈرو تھیراپی اس کو کہتے ہیں، واٹر تھیراپی کہتے ہیں، کہ جو بھی چیزیں آپ کو زندگی میں نہیں چاہیے ہیں وہ ایک کاغذ پہ لکھ کے اور اس کو فلش کر دیجئے، ٹیشو پہ لکھ کے فلش کر دیجئے. کیونکہ جب جیسے گھر میں سامان ہوتا ہے، مٹی وغیرہ آپ کہیں مٹی نہیں چاہیے تو ہم اس کو، گندگی ہے لیکن ہم اس کو جمع کرتے ہیں نا، سمیٹتے ہیں تاکہ ہم پھینک سکیں. اسی طرح سے وہ ساری چیزیں جو سوچے ہیں وہ ان کو ہم جمع کرتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں چاہیے ہیں، اور ان کو پھر ہم ان سے جان چھڑائیں. اب بہت سارے لوگوں سے ہم جان نہیں چھڑا سکتے، پیرنٹ سے نہیں جان چھڑا سکتے. ایسے میں کیا کریں؟ تو ہمیں بیسکلی سیکھنا ہوگا کہ ہم ان کے ساتھ بات کس طرح کریں. جی ہاں، یہی وہ آپ کی والی بات کہ اپنے ڈپریشن کو کیسے ہینڈل کریں، اور بچوں کے اوپر نہیں بھی نکالتے، کہیں نہ کہیں اس کا اثر لازمی نکل رہا ہوتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ کنگھی چوٹی نہیں کی، کچھ نہیں کی. میری امی بہت اپنا خیال رکھتی تھی، گھر ایک دم چمکیلا ہوتا تھا لیکن اندر ان کے طوفان ہوتا تھا. اتنی گھبراہٹ ہوتی تھی، ہر دوسرے تیسرے دن گھر کا سامان شفٹ ہو رہا ہوتا تھا. بعض اوقات تو بنی بنائی الماری نیچے گرا کے اور پھر نئے سرے سے اس کو سیٹ کر رہی ہوتی تھی، کیونکہ ان کو اندر اتنی بے چینی اور گھبراہٹ ہوتی تھی. تو آپ بچوں پہ تو نہیں نکال رہی، لیکن خود تو تکلیف میں ہے. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو لائف سکلز سیکھنے کے وجہ سے ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہیں. اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات، تو اس میں پھر یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہم اپنی چیزوں کو جب ہینڈل نہیں کر پاتے ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو کوسنے دے رہے ہوتے ہیں. میں ایسی ہوں، میں ویسی ہوں، میرے اندر یہ خرابی ہے، میرے اندر تو کانفیڈنس نہیں ہے، اگر ایسا ہو گیا تو، اگر ویسا ہو گیا تو ہم رسک لینا تو دور کی بات ہے، ہم بیسک ڈیسیجنز بھی نہیں لیتے ہیں.
ایک اور سوال ہے، اور جب شوہر گھر میں اخراجات کے دوران ماں اور بیوی میں اعتدال نہ کرے تو ایسے میں بیوی کو جیلسی محسوس ہو تو خود کو کیسے مینیج کیا جائے؟ اوکے، ٹھیک ہے. تو جناب، جو پرسنل آپ بات کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے سیشنز ہوتے ہیں. سیشنز کی آبویسلی فیس ہوتی ہے، جو کہ اگین پہلے کچھ اور تھی، لیکن کیونکہ یہ ام عائزہ کا گروپ ہے تو خاص طور پہ اس گروپ کے لیے کافی رعایتیں کی گئی ہیں، جو کہ ام عائزہ نے گروپ میں پوسٹ بھی کی ہیں. اور اس میں آپ اپنا بجٹ چوز کر سکتی ہیں، جو آپ کو بجٹ چوز مطلب آپ کو سوٹ کرے، اس حساب سے آپ وہ والا سیشن لے سکتی ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ رابطہ ہمارا بن جاتا ہے اور سلسلہ چلتا رہتا ہے، اس کا تسلسل چلتا رہے گا، کیونکہ واقعی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہم گروپ میں نہیں کر سکتے. اور لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ بات کرنے کے پیسے، مشورے کے پیسے، یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھیں، اور کہتے ہیں کہ اگر فائدہ نہیں ہوا تو، اکثر اوقات لوگ ایسا بھی بولتے ہیں. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ کو جب دوا چاہیے ہوتی ہے تو آپ کمپاؤنڈر یا اٹھائی گیرے کے پاس جاتے ہیں یا کسی اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. نزلہ کھانسی کے لیے ایک محلے کے ڈاکٹر کے پاس بھی چلے جاتے ہیں، یا بھلے کسی ہسپتال میں بھی جائیں، ایمرجنسی وارڈ میں بھی دکھائیں، تب بھی آپ اس حساب سے ہی دکھائیں گے نا. کان کے ڈاکٹر کو آنکھ کا مرض نہیں دکھائیں گے، دل کے ڈاکٹر کے پاس دماغ کا مرض لے کر نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے نا. اور یہ کہ جب آپ کو اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے تو پھر اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے، پھر آپ یہ تو نہیں کریں گے کہ جی میں گوگل میں سے دیکھ کے اور خود ہی آپریشن کر لوں، میرے پیسے بچ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کاسٹ تو ادا کرنی ہوتی ہے. آپ پیسے بچانے کے چکر میں اپنا نقصان کر دیں. نیم حکیم ہوں گے تو خطرہ جان ہے، نیم ملا ہے تو خطرہ ایمان ہے. آپ کو کوئی ایسا شخص بے شک لوگوں کے تجربے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی پیرنٹس کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا زندگی کا تجربہ ہے، لیکن اگر کسی نے زندگی سے کچھ غلط سیکھا ہے، مثلا یہ کہ ہر ایک کو خوش کرنا چاہیے، کیا آپ ہر ایک کو خوش کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں تو نہیں کر سکتے. کم از کم اپنے نروس بریک ڈاؤن سے اور زندگی کی جو ایکسپیرینسز ہیں اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ پاسبل نہیں. ہم کیا چیز کس سے حاصل کر سکتے ہیں یہ ہمیں جانچنا ہوگا، ایویلیویٹ کرنا ہوگا کہ ہم مشورہ کس سے لے رہے ہیں. اکثر اوقات پیرنٹس یا دوست وغیرہ ہمارے اپنے بالکل پرخلوص جذبے کے تحت ہم سے بات کر رہے ہوتے ہیں یا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے بالکل بھی سوٹیبل نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے وہ ہمارے لیے نادان دوست ثابت ہوتے ہیں، اور ہم اپنے اوپر جبر کرتے ہیں، ضبط کرتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے جب ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے. تو وہی حال اس صورت حال میں ہے جہاں کی ایک بہن نے کہا کہ جیلسی ہو رہی. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کمیونیکیشن سکلز کام آتی ہیں، جو کہ آپ کو سیکھنی ہے. بھئی جس طرح سے ہم ایک اچھا کھانا بنانے کے لیے یہ دیکھتے ہیں نا کہ ہم کس طرح سے ایک اچھی ریسیپی ڈھونڈ لیں اور ایک اچھی ترکیب سے کھانا بنائیں، اسی طرح سے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر ہم اپنی ریلیشن شپ بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنی کمیونیکیشنز بہتر کریں، کمیونیکیشن سکل سیکھیں. اب آپ اگین کوئی چیز سیکھنا چاہ رہے ہیں، کوئی اچھی کھانا پکانے کی ترکیب بھی سیکھنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کیسے سیکھیں گے؟
ایک تو کچھ فری ریسورسز ہیں، بکس ہو گئیں، گوگل ہو گیا، وہاں سے سیکھیں گے، یا آپ کسی پروفیشنل کے پاس جائیں گے، یا کوئی ایکسپیرینس ہوگا اس کے پاس جائیں گے نا. آپ اپنے بچوں سے تو نہیں کہیں گے جس کو کہ لائف کا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے. آپ کو اگر گاڑی چلانی ہے یا کہیں پہنچنا ہے تو آپ اپنے بیبی کو تو نہیں بٹھا دیں گے کہ بیٹا گاڑی چلاؤ. کوئی ایکسپیرینس بندہ ہی گاڑی چلائے گا نا، یا آپ کہیں گے چھوڑو بھائی میں پیدل ہی چلی جاؤں. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے مشورہ آپ کس سے لے رہے ہیں اور کیا مشورہ لے رہے ہیں، کیا وہ آپ کے لیے سوٹیبل ہے کہ نہیں ہے، یہ سب ضروری ہیں. ایک اور مثال دیتی ہوں کہ اچار ایک مزے کی چیز ہوتی ہے، کھانے کا ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے، لیکن جس وقت آپ کا گلا خراب ہے کیا اس وقت آپ اچار لیں گے؟ نہیں لیں گی نا. آپ کا بچہ کتنا ہی رو رہا ہو، اس کا گلا خراب ہو، کیا آپ اس کو آئس کریم دیں گی؟ نہیں دیں گی. ہو سکتا ہے دے بھی دیں کہ ایک دفعہ اس کا اچھی طرح گلا خراب ہو جائے تو اس کو پتہ چل جائے اور آئندہ یہ اس طرح کی حرکت نہ کرے. وہ بھی پاسبل ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کیا چیز کیسے کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں اس کے حصول کے لیے کیا کرنا ہوگا. اگر ہمارے ریلیشن شپس کے مسئلے ہیں یا فائنینسز کے مسئلے ہیں تو اسی ایریا میں ہمیں اسکلز سیکھنی ہوں گی کہ ہمیں وہ کام کیسے کرنا ہے تاکہ آپ کا ایفرٹ بچے، آپ کا ٹائم بچے. یہ دو چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. جب آپ تھک رہے ہوں تو پھر آپ کسی قابل نہیں رہ جاتے نا. پھر اس کا اثر آپ کی ہیلتھ کے اوپر پڑ رہا ہے، یعنی جو آپ بچانا چاہ رہے تھے وہ ڈاکٹروں کی فیسوں میں نکل گئے، وہ دواؤں میں نکل گئے، اور آرام پھر بھی نہیں آ رہا، نیند پھر بھی نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. تو یہ جو سوال ابھی کیا گیا جیلسی والا، تو میرے خیال میں یہ جیلسی نہیں ہے. جب کسی کو احساس ہو رہا ہے کہ ایک ناانصافی بڑھتی جا رہی، بے شک ماں کا حق بڑا ہوتا ہے، جیسے ہماری ماں ہے ایسے ہی ہمارے شوہر کی ماں، اور شوہر کو اور میاں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے کسی وجہ سے. ٹھیک ہے. لیکن اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ فضیلت ہے، فضیلت کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے، کیونکہ وہ لیڈر ہے. لیڈر کا کام ہے کہ اپنی رعایا کو یا ریوڑ کو کیسے لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے. تو جہاں ایک کے حقوق ہیں وہاں دوسرے کے بھی حقوق ہیں. کہیں آپ کو آٹا بھر کے استعمال کرنا ہے، کہیں آپ کو نمک کی چٹکی استعمال کرنی ہے، لیکن ڈالنی دونوں چیزیں ہیں. تبھی ایک صحیح چیز بن سکے گی. روٹی بنانی ہے تو اسی حساب سے ہوگا نا. تو جہاں آپ دیکھیں کہ سب مل کے کر سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے. نہیں مل کے کر سکتے تو جو آپ کر سکتے ہیں اپنے آپ کے اوپر نیگیٹیولی اثر انداز ہونے کی جگہ پازیٹیولی اثر انداز ہوں، کیونکہ ہم اگر اپنے سوچوں کو اپنے ایموشنز کو مینیج نہیں کر پائیں گے تو اس کا اثر ہمارے ہی اوپر پڑے گا اور پھر باقی گھر والوں کے اوپر بھی پڑے گا. کیونکہ بلاخر جو بھی کچھ ہوتا ہے ہماری دم سے گھر چلتا ہے نا. ہم اگر پلنگ پکڑ کے بیٹھ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ ہمیں گھر کے کام بھی دیکھنے ہیں، بچوں کو بھی دیکھنا ہے، پڑھانا بھی ہے، ساری چیزیں دیکھنی ہیں. تو ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک گاڑی ہو اور اس کی ٹائر میں ہوا نہ ہو، کیا ہم اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکیں گے؟ نہیں پہنچ سکیں گے نا. اسی طرح سے گاڑی ہے، اس میں ٹائر میں ہوا بھی ہے لیکن گاڑی میں پانی نہیں ہے، وہ بار بار گرم ہوگی، منزل مقصود تک تو نہیں پہنچیں گے. تو مختلف تناسب میں مختلف چیزیں ہیں جو کہ ہمارے لیے ضروری ہیں اور ہمیں سیکھنی ہے، سیکھنی چاہیے. ایک وقت تھا، بلکہ طویل عرصے تک ایسا وقت تھا جب کہ میں فائنینشلی بہت زیادہ مشکلات میں تھی، اور اس کی وجہ سے میں
نہ تھیراپی افورڈ کر سکتی تھی نہ کوئی اور چیز، تو پھر ایسے میں صرف ٹی وی تھا جس میں کہ اوپرا شو میں دیکھتی تھی، اور 1 سال تک وہ 1 گھنٹہ تھا جو کہ 24 گھنٹے میں میرے لیے آکسیجن کا کام دیتا تھا۔ پھر اس کے بعد کچھ ٹائم ایسا آیا کہ جو اور کوئی تھیراپی میں نہیں لے سکتی تھی، کتاب خرید سکتی تھی، 100 150 کی کتاب میں خرید سکتی تھی، وہ کتاب لے کے میں نے سیکھا۔ پھر وقت آیا بہت ہی ایسا کہ کوئی افورڈیبلٹی نہیں تھی، تو انٹرنیٹ کے تھرو مختلف چیزیں جو فری ریسورسز تھیں یا فری ڈاؤن لوڈس تھے اس کے ذریعے سے سیکھا۔ تو بیسکلی آپ کا ویژن کلیئر ہوتا ہے کہ کہاں جانا ہے، راستے کا تعین ہوتا ہے، تو پھر آپ اس حساب سے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ امتحان ہے، آپ کے بچے کا امتحان ہے، راستے میں ٹریفک بلاک ہے یا کچھ ہے، تو آپ گھر چلے جاتے ہیں کہ یار چھوڑو ٹریفک بلاک تھا ہم نہیں جا رہے، کہتے ہیں نہیں امتحان ہے بھائی، دینا ہے، جانا ہے، ضرور اسکول جانا ہے یا کالج جانا ہے جو بھی، اور آپ متبادل راستہ تیار سوچتے ہیں اور اس کی طرف جاتے ہیں بھلے وہ لمبا جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح سے یہ وہ چیزیں ہیں جن کا کہ ہمیں خیال رکھنا ہے، اور اگر کہ آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، کرنا چاہتی ہیں، تو پھر آپ یہاں پر میسج کر دیجئے یا مجھے الگ سے میسج کر دیجئے، اور پھر ہم آگے بات کرتے ہیں، فی وغیرہ جو بھی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گی۔ اس کے لیے یہ کہ بعض اوقات کسٹمائز پیکیجز بھی ہوتے ہیں، ایک تو ریگولر پیکیجز ہیں جو کہ ام عائزہ نے پوسٹ کر دی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کسٹمائز پیکیجز بھی ہوتے ہیں جو کہ آپ کو سوٹ کرتے ہیں، اور اس حساب سے پھر ہیلپ کی جاتی ہے، کیونکہ الحمدللہ 25 سال ہو گئے ہیں۔ انیشیلی میں نے شروع کیا تھا ایجوکیشنل کوچنگ سے، اور بچوں کے، بڑوں کے، اسٹوڈنٹس کے، چاہے وہ یونیورسٹی لیول کے ہوں، ان کے جو پڑھائی سے متعلق مشکلات تھیں وہ میں حل کرتی تھی۔ پھر اپنا جب نروس بریک ڈاؤن ہوا اور اس سے ریکوری ہوئی، تو اس کی جو ترکیبیں تھیں، جو کامیاب نسخے تھے، وہ پھر میں نے شیئر کرنے شروع کیے ہوتے ہوتے، اور اپنے اس کام کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں، کیونکہ یہ میرا بزنس بن گیا، تو اس کو چلانے کے سلسلے میں چیزیں سیکھنی شروع کیں، اور اب میں خواتین کو گھر بیٹھے بہت سارے ایسے اسکل سکھاتی ہوں جس سے کہ وہ گھر بیٹھے اپنی کمائی کر سکتی ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کے لیے اپنی یہ جو بھی مختلف لائف کے معاملات ہیں ان کو آپ نہ صرف یہ کہ حل کر سکتی ہیں بلکہ آپ اس سے آگے بھی بڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہاں پر #لائف یا #ریپلے ڈال سکتی ہیں، تو ہم بھی آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور آپ خود ڈائریکٹ ہمیں بھی میسج کر سکتی ہیں کہ آپ کیا چاہتی ہیں، اور اس کے لیے آپ اپنی بہتری کے لیے، اپنی فیملی کی بہتری کے لیے کیا انویسٹمنٹ کریں گی، کیونکہ یہ انویسٹمنٹ ہے۔ آپ جو بھی اس میں پیسے لگاتی ہیں، بچہ بھلے فیل ہو کچھ ہو، آپ اس کی فیس بھرتی ہیں نا۔ اسی طرح سے ہے کہ اکثر اوقات ہمیں لوگ ہیں کہ جی ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، یہ تو مانگنے والے بھکاری بھی کرتے ہیں معذرت کے ساتھ۔ تو یہ مائنڈ سیٹ ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، کیا ہم کسی ایسے کے پاس جائیں گے، کمپاؤنڈر کے پاس جائیں گے اپنا علاج کروانے، جس سے کہ دوا تو وہ بھی دے دے گا، کیا ہمیں صرف دوا چاہیے یا ہمیں شفا چاہیے؟ یہ سوچیے، اس پر غور کیجیے کہ ہمیں چاہیے کیا، کیونکہ ہمارا مقصد کلیئر ہوگا تو ہماری منزل کلیئر ہوگی، ہمارا راستہ آسان ہوگا، بے شک تھوڑا مشکل بھی ہو۔ بچہ بھی تو پیدا کرتے ہیں نا، ہیپی پیرنٹنگ گروپ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پیرنٹس ہیں، ہم امائیں ہیں۔ کتنا مشکل ہے بچہ پیدا کرنا ہے، بھلے سی سیکشن سے ہو، 9 مہینے بھی مشکل اور بچہ پیدا کرنا بھی مشکل، یہ بقول یوگی وجاہت کے کم آسان ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کیسے لے کے چلنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ چیزیں سیکھنے سے آتی ہیں، خود بخود
کوئی نہیں آ جاتی، ماں کے پیٹ سے بھی کوئی نہیں سیکھ کے آتا. اور پھر جو چیزیں ہمارے پیرنٹس کے زمانے میں تھیں وہ اب نہیں ہیں. موبائل وغیرہ اب ہے، وہ پہلے نہیں تھا. تو اب کے حالات میں کیسے جینا ہے اور ان چیزوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ لائف سکل سیکھنے سے آتی ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ صرف اپنے لیے ہی نہیں سیکھنا، ہمیں آگے جو آنے والے لیڈرز ہیں، ہمارے بچے ہیں، ان کو بھی سکھانا ہے تاکہ وہ بہتر زندگی جئیں. اسکول میں کالج میں جو انہیں دشواریاں آتی ہیں، ان کے ریلیشن شپس کے ایشوز آتے ہیں، بچے بچیاں جو ہیں وہ لو اور افیئرس کے چکروں میں پھنس جاتے ہیں. کیوں ہوتا ہے یہ سب؟ ہوتا ہے نا، حقیقت ہے. مطلب ہم سب انسان ہیں، چاہے ہم وہ لبادہ اوڑھ لیں کہ جی سب اچھا ہے، اوپر سے سب اچھا ہے، لیکن اندر ہی اندر دیمک کی طرح چیزیں کاٹتی ہیں نا. ایسے میں جو چیزیں آپ کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ایک تو اپروپریٹ ڈائگنوسس کی ضرورت ہوتی ہے کہ صحیح تشخیص ہو کہ اصل مسئلہ کہاں ہے اور اصل مسئلہ ہے کیا. پھر آپ کو سیکھنا کیا ہے، کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر کیسے کرنا ہے. اگر آپ خود کر سکتے ہیں ویل اینڈ گڈ، بہت اچھا ہے. لیکن بالفرض اگر آپ کو سپورٹ چاہیے ہے تو یہ گروپ ہے ماشاءاللہ سے، عائزہ ہیں، میں ہوں، اور ہماری جیسی اور بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو کہ ہیلپ کرنا چاہتی ہیں اور کر سکتی ہیں. بجائے اس کے کہ آپ فرسٹریٹ ہوتی رہیں کہ بچے نہیں پڑھ رہے یا بچوں کو پڑھانا نہیں آ رہا ہے یا وغیرہ وغیرہ. تو بہت سے ایسے ریسورسز ہیں اور ریسورس پرووائڈرز ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، جو ہمارے نیٹ ورک میں ہے، اور جو آپ کے لیے آپ کی لائف اور آپ کے ایفرٹس کو بہتر کر سکتے ہیں، آسان کر سکتے ہیں. آپ ڈسائسو ہو سکتے ہیں، آپ پروڈکٹیو ہو سکتی ہیں، اور آپ کی زندگی ایفیشینٹ ہو سکتی ہے. ان چند الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی. ہیش ٹیگ لائیو اگر آپ دیکھ لیں تو ہیش ٹیگ لائیو لکھ سکتے ہیں، نہیں تو ہیش ٹیگ ریپلے لکھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے ساتھ خصوصی رعایت بھی کی جائے اور خصوصی توجہ بھی آپ کو دی جائے. بہت شکریہ فیس بک لائیو پہ آنے کا، اور ان کا بھی جو کہ بعد میں اس کو سنیں گے اور اس سے انہیں کوئی فائدہ ہو تو ضرور یہاں شیئر کیجیے گا. جو بات آپ کو اچھی لگی بے شک یہاں پر دوبارہ سے ٹائپ کیجیے گا کہ یہ بات مجھے اچھی لگی اور یہ میں نے اس سے سیکھا. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں کرے. میرے حق میں بھی دعا کیجیے، میرے گھر والوں کے لیے، میرے والدین کے لیے، بچوں کے لیے، اور اپنے لیے خصوصی دعا کیجیے. اللہ حافظ.